बराबर हो नहीं सकता। हजारों नेमतें भर ले कोई अपने खजाने में, कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। हजारों नेमतें भर ले कोई अपने खजाने में, जे हरगिज़ नहीं है शौक तुमको ये बताने में। हजारों नेमतें भर ले कोई अपने खजाने में, जे हरगिज़ नहीं है शौक तुमको ये बताने में। कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में, कोई कितना बुलंदो आला हो अपने घराने में। कोई हो मुत्तकी आलिम ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी आलिम ज़ाहिद ज़माने में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। कोई उनकी तरह या उनका हमसर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महे वे परवर हो नहीं सकता। या कोई शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त फरमाए। लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। सैयदों का घराना देखे, लिबास फाखरा में भी मतानत ऐसी बख्शी है, ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। ये फैलाते नहीं है हाथ गैरत ऐसी बख्शी है। सियादत ऐसी बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है। सियादत ऐसी बख्शी है, तहारत ऐसी बख्शी है। ओ खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है। अजीज़ो अहले ईमान से बढ़कर हो नहीं सकता। अजीज़ो अहले ईमान से बढ़कर हो नहीं सकता। अजीज़ो अहले ईमान से बढ़कर हो नहीं सकता। कोई बंदा भी ऐसा बंदा परवर हो नहीं सकता। और आपकी जरूरत को देखता हुआ मैं सोचता हूँ कि ये शेर भी आज जो नामूसे रिसालत को लेकर के मामलात चल रहे हैं, ये शेर वक्त की जरूरत के हिसाब से बहुत जरूरी है, इसलिए मुनासिब है कि आप लोगों तक पहुँचाता चलूं। शेर आपके हवाले समाप्त फरमाए के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो। नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब तो पहचानो। नबी के घर के दुश्मन को खुदारा अब
پہچانو جو ان کو چھوڑ کر مانے اسے ہرگز نہ تم مانو نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو بلند کرے ہاتھ ہم جاننا چاہتے کون کون یہ پہچان کرنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیں پوری بیداری کا ثبوت دیں توجہ سے یہ شعر سماعت فرمائیں کہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا علی یا علی یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائے نبی کے گھروں کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے بے پرور ہو نہیں سکتا نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو سونے میں چاہے جتنی چمک پیدا ہو جائے لیکن وہ ہیرا کبھی نہیں بن سکتا ہیرے کی کوالٹی خاصیت الگ ہی ہے ہیرے کے اندر جو خصوصی کوالٹی ہے جو اس کی ریالٹی ہے وہ ایک الگ شخصیت ہے ہیرا کچڑے میں گرے گٹر میں گرے کہیں بھی گرے لیکن خود بخود لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے جو سمجھدار وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہیرا ہے اس کی اہمیت موجودہ دور میں اس کی قیمت کیا ہے اس کی کرنسی جہاں بھی ملتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے یہ کتنے ڈالر میں بکے گا کتنی کرنسی اس سے ملے گی شعر آپ کے حوالے سماعت فرمائے نبی کے گھروں کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو جو ان کو چھوڑ کر مانے اسے ہرگز نہ تم مانو نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو جو ان کو چھوڑ کر مانے اسے ہرگز نہ تم مانو او پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو کبھی یہ موسیٰ مقبول داور ہو نہیں سکتا کبھی یہ موسیٰ مقبول داور ہو نہیں سکتا کوئی ان کی طرح یا ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا کوئی بندہ بھی ایسا بندہ پرور ہو نہیں سکتا کہ سارے مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چمکے مہر پرور ہو نہیں سکتا پڑھ پاک اللہم صلی شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار بہت عمدہ تھے بس آپ کی توجہ کی ضرورت تھی کہ ان اشعار سے کہنا کیا مقصد ہے اور یہ ماہ مبارک حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی یہ ماہ مبارک ربیع الغوث ابھی ربیع الاول شریف گزرا ہے اس کے بعد جو مہینہ لگا ہے یہ ربیع الغوث کا مہینہ ربیع الثانی ربیع الغوث کا مہینہ ہم اہل سنت ہم غوث والے ہیں ہم خواجہ والے ہیں ہم مخدوم کی چھوچا والے ہیں ہمیں مہینہ ملا ہے کس کا ربیع الغوث کا مہینہ ملا ہے غوث اعظم سرکار سے نسبت جڑی تو ربیع الغوث ہو گیا کیونکہ اس مہینے کی نسبت 11ویں شریف سے ہے مسلمانوں بہت ہی عمدہ
شعر آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس سے قبل ہم سب درود پاک پڑھ لیں اور درود غوثیہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماد جود وکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا۔ ان اشعار کو جب میں پچھلی بار 11ویں کے موقع کے وقت میں بنگلہ دیش کے سرزمین پر تھا، اور مسلمانوں آج جو ہمارا ہندوستان کا معاملہ جو پیچھے چل رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہندوستان کا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اب سوچیں اتنی پاک محفل سجی ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگوں کو آپ نیند لے چکے ہو؟ کیا رب کی بارگاہ میں کیسے تم مقبول بارگاہ الہی کرو گے؟ کیسے تمہارے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوں گے اور کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ ارے ہمارے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، محفل میلاد بھی ضروری ہے، محفل غوث اعظم میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انہی محفلوں سے ہم نے اولیاء اللہ کو پہچانا، نبی کو جانا اور انبیاء کو پہچانا، صحابہ کو پہچانا، شہداء کو پہچانا، اور غوث علماء کا بیان ہوتا ہے۔ انہی محفلوں سے ہم نے مسجد کو جانا، نماز جانا، روزہ جانا، حج جانا، زکوٰۃ جانا، سارے ارکان جو ملے، جو ہمیں سوجھ بوجھ عقل و دانائی ملی، یہ انہی محفلوں میں بیانات ہوتے ہیں اور وہیں سے ہمیں معلومات ملتی ہے۔ تو ایسی محفلوں میں ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب محفل ذکر میلاد ہوا کرتا ہے، ذکر خیر الانام ہوتا ہے، ذکر غوث اعظم ہوتا ہے، ذکر غریب نواز ہوتا ہے، ذکر مخدوم اشرف ہوتا ہے، تو ایسی محفلوں میں اللہ کے رسول حاضر ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے رحمتیں بانٹ رہے ہوا کرتے ہیں۔ یہ شعر بہت مخصوص ہے، آپ حضرات کی ضرورت کو دیکھتا ہوا پہنچا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا۔ حقیقت تو ہے یہ رتبہ نرالا غوث اعظم کا، حقیقت تو ہے یہ رتبہ نرالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا۔ یہ شعر بہت عمدہ ہے، سماعت فرمائیں۔ شریعت کے گلستان میں، طریقت کے دبستان میں، 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 جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا، جدھر دیکھو اجالا ہی اجالا غوث اعظم کا، ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا، حقیقت تو ہے یہ رتبہ نرالا غوث اعظم کا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ حضرات کے ذہن و فکر میں بسانے کی کوشش
کوشش کرے. شعر آپ کے حوالے سماعت فرمائے. ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا, ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا, صداقت میں سخاوت میں ریاضت میں عبادت میں. یہاں اگر ذکر ہوتا ہے کہ کسی لنگر شریف کا چندہ ہے, لنگر شریف میں ہو سکے کچھ دیں, تو لوگ سوچتے ہیں کہ ایک دم جو بنا چلی ہوئی نوٹ ہے وہی دینا پڑے تو زیادہ اچھا ہے, اور ایسی جو ہے بالکل وہ اپنے جیب میں چلر دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی رقم کون سی ملے. جو اس طریقے سے جب آپ جو ہے ایسی جگہوں پر تعاون کرو گے تو کیسے تمہارے مال و زر میں اللہ برکتیں نازل فرمائے گا. ایسا معاملہ بالکل نہ رکھو. اللہ ہمیں اور آپ کو دینے والا ہے, وہ رزاق ہے. اگر وہ نہ چاہے تو کیا آپ اس قابل ہو سکتے ہو کہ آپ روزی کماؤ اور اپنے گھر پریوار کا جو ہے خرچ پورا کرو, آپ لنگر شریف میں تعاون کرو؟ نہیں, جب تک اس کی رضا نہ شامل ہو. تو جب ہم اللہ کی راہ میں دیں تو جو نکل جائے, جو اس وقت حاضر ہو جائے اسے دے دے. پھر ذہن میں یہ نہ پیدا کرے, اسی کو کہتے ہیں کنجوسی بخالت. کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی بخالت. اور کنجوس آدمی شیطان کا بھائی. کنجوس آدمی مال و زر کو جمع کرنے والا آدمی شیطان کا بھائی ہے. اور سخی آدمی جو شخص مال و زر کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے, اللہ کا قریب ہوا کرتا ہے. السخی قریب من اللہ, سخی آدمی اللہ سے قریب ہوا کرتا ہے. البخیل بعید من اللہ, بخیل آدمی کنجوس آدمی اللہ سے دور ہوا کرتا ہے. تو ہمارے لیے نماز ضروری, روزہ ضروری, حج ضروری, زکات ضروری. اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم کہیں کچھ تعاون کریں تو اللہ جو ہمیں مال و زر سے نوازے ہیں وہ اپنی حیثیت کے بالمطابق ہمیں دینا چاہیے, اس میں مخالفت نہیں کرنا چاہیے. حضور غوث اعظم سرکار کی صداقت کو بھی دیکھے اور آپ کی سخاوت کو بھی دیکھے اور آپ کی عبادت کو دیکھے. معاملہ کیا تھا, شعر میں پہنچا ہوں, سماعت فرمائے. صداقت میں سخاوت میں عبادت میں ریاضت میں, صداقت میں سخاوت میں عبادت میں ریاضت میں, صداقت میں سخاوت میں عبادت میں ریاضت میں, صداقت میں سخاوت میں عبادت میں ریاضت میں. قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا, قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا. ہوا سارے جہاں میں بول بالا غوث اعظم کا, حقیقت تو ہے یہ رتبہ نرالا غوث اعظم کا. اور ایک بار ہمارے برادران غوث اعظم کے نام پہ ہاتھ بلند کر دو, دونوں ہاتھوں کو. یا غوث حق غوث, یا غوث حق غوث, یا غوث حق غوث. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, توجہ سے سماعت فرمائے. نبی کا نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو سید, نبی کا نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو سید. یہ اشعار خود میرے اپنے تصنیف کردہ ہیں, ان اشعار کو میں نے تیار کیا ہے بس موجودہ دور کی ضرورت کو سمجھتا ہوا. شعر آپ کے حوالے ہیں, پورے توجہ سے آپ حضرات شعر کو سماعت فرمائیں اور حضور غوث اعظم سرکار کے مقام اور مرتبت کو جانے. شعر آپ کے حوالے سماعت کریں. نبی کا نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو سید, نبی کا نور فیض فاطمہ
بے جہاں